نعیم، اگر آج تم نے امتحان میں ہماری مدد نہ کی تو یہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا، اسلم نے غصے سے کہا اور نعیم کو گھورتا ہوا چلا گیا۔ اسلم نعیم کا ہم جماعت تھا لیکن انتہائی نالائق طالب علم تھا اور ہمیشہ نقل کر کے پاس ہوتا تھا۔ اسلم کے ساتھ اس کے کئی نکمے دوست بھی تھے۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے نہ سارا سال پڑھائی کی اور نہ اب امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ اس لیے اسلم نے نعیم سے کہا تھا کہ تم امتحان میں ہمیں نقل میں مدد دینا، لیکن نعیم نے انکار کر دیا تھا اور اسلم مدد نہ کرنے پر تلملا کر برے انجام کی دھمکیاں دے کر گیا تھا۔ نعیم اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سڑک پار کر کے ایک گلی میں مڑا تو اسلم اور اس کے ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اسلم نے نعیم کو گردن سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور باقی سب نے مل کر اسے بہت مارا۔ اسلم اور اس کے ساتھی نعیم کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ کچھ لوگوں نے نعیم کو سہارا دے کر اٹھایا، پھر نعیم گھر کی طرف چل دیا۔ نعیم کی یہ حالت دیکھ کر اس کی امی بہت پریشان ہو گئیں۔ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ امی نے اسے بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ امی، اسلم اور اس کے ساتھی مجھے امتحان میں نقل کروانے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، نعیم بولا۔ بیٹا، اس طرح ان لڑکوں سے الجھنے میں کوئی فائدہ نہیں، تمہیں اپنے ٹیچر سے بات کرنی چاہیے، امی نے کہا۔ دوسرے دن وہ اسکول پہنچا اور اپنے استاد سے کہا، سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ سر نعمان نے کہا۔ پھر نعیم نے ساری بات ان کو بتائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں اس لڑکے کے بارے میں پرنسپل صاحب سے مشورہ کروں گا، سر نعمان نے کہا۔ وقفے کے دوران انہوں نے پرنسپل صاحب سے بات کی۔ سر، میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوری معلومات لی ہیں، وہ انتہائی نالائق لڑکا ہے، یہی بہتر ہے کہ اسے اسکول سے نکال دیا جائے۔ پرنسپل صاحب نے کہا، اس کو آخری موقع دے کر دیکھتے ہیں، ویسے بھی ابھی تو امتحانات شروع ہونے والے ہیں، امتحانات میں بیٹھنے دیں، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ انگلش کا پرچہ تمام طلبہ پوری توجہ سے حل کر رہے تھے۔ اچانک سر نعمان کی نظر اسلم پر پڑی، جو تیزی سے اپنی جوابی کاپی کے نیچے کچھ چھپا رہا تھا۔ سر نعمان نے اسلم سے کاپی لے لی اور اس کی چیکنگ کی تو اس کے پاس سے تحریر شدہ کافی مواد برآمد ہوا۔ سر نے اسے کلاس سے نکال دیا۔ اس وقت نعیم کو بہت دکھ ہوا، حالانکہ اسلم اور اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ سر، کن خیالات میں گم ہیں؟ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اپنے نئے نائب قاصد کی آواز سن کر اچانک نعیم خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ نعیم ایک بہت بڑا سرکاری افسر بن چکا تھا اور آج صبح آفس میں نئے قاصد کو دیکھا تو اسے اس کا چہرہ جانا پہچانا سا لگا، اور جب نعیم نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام اسلم بتایا اور کہا کہ آج سے وہ یہاں اپنے فرائض انجام دینے آیا کرے گا۔ آج اصولوں کا پابند نعیم بہت بڑی پوسٹ پر تھا اور نقل کے سہارے چلنے والا اسلم اس کے آفس میں نائب قاصد کی نوکری کرنے آیا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، اصولوں پر چلنے والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔